بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت دنوں سے ڈاکٹر اسرار کا میں یہ کلپ ڈھونڈ رہا تھا، آج ملا ہے۔ پہلے یہ کلپ سنیں، پھر اس کے بعد اس کے اوپر میں تبصرہ کروں گا۔ اللہ جس کے ذریعے سے چاہے آپ کی ضرورت پوری کر دے۔ اس ضمن میں میں کہوں گا کہ شاہ ولی اللہ دہلوی نے ایک بات کہی ہے، اگرچہ مجھے اس کی کوئی دلیل اپنے طور پر انڈیپینڈنٹلی کتاب و سنت میں نہیں ملی ہے، لیکن شاہ صاحب کا ایک مقام مرتبہ ہے جو میری نگاہ میں بہت بلند ہے۔ میرے نزدیک دو عظیم شخصیتیں عالم اسلام کی، امام ابن تیمیہ اور امام غزالی کو جمع کریں تو شاہ ولی اللہ بنتے ہیں۔ اتنی عظیم شخصیت۔ انہوں نے یہ لکھا ہے کہ جو اللہ کے برگزیدہ بندے ہوتے ہیں، اولیاء اللہ، اللہ تعالیٰ ان کی ارواح کو ان کے فوت ہونے کے بعد ملائکہ کے طبقہ اسفل میں شامل کر دیتے ہیں، اور وہ بھی جس طرح وہ ملائکہ اللہ کے احکام کی زمین میں تنفیذ کر رہے ہیں، وہ بھی اسی کام میں لگ جاتے ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ میرے پاس انڈیپینڈنٹلی کوئی دلیل نہیں ہے اس کے حق میں، لیکن شاہ صاحب کا فرمانا خود میرے لیے ایک درجے میں دلیل ہے۔ لیکن یہاں ایک تو یہ نوٹ کرنے کا، ملائکہ کا طبقہ اسفل، ملائکہ یہ بات دیکھیے، اصل میں امت مسلمہ یہاں ماری گئی ہے۔ اتنا بڑا اسکالر یہ کہہ رہا ہے کہ شاہ ولی اللہ صاحب نے حجت اللہ البالغہ کے اندر لکھا، اور واقعی لکھا ہے، وہاں موجود ہے جہاں یہ برزخ کا ذکر آ رہا ہے، وہاں یہ لائے ہیں شاہ ولی اللہ صاحب حجت اللہ البالغہ کے اندر کہ کچھ فرشتہ صفت انسان ہوتے ہیں، جب یہ مرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو ملائکہ کے اندر، ملائکہ اسفل کے اندر شامل کر کے کاروبار دنیا چلاتا ہے، اور ان پر بھی اسی طرح الہام ہوتا ہے، احکامات آتے ہیں جس طرح ملائکہ پر ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر اسرار کہہ رہے ہیں کہ اگرچہ قرآن اور حدیث سے مجھے کوئی دلیل نہیں ملی ہے اس فلسفے کی، لیکن شاہ صاحب کا فرمایا ہوا بذات خود میرے لیے حجت ہے۔ تو بتاؤ اللہ کے بندو، جب قرآن اور حدیث کو چھوڑ کر تم نے ان کو حجت مانا ہے، اور یہ وہ ہستی ہیں جو ابن تیمیہ کو اور رومی صاحب کو ملایا جائے تو شاہ ولی اللہ بنتا ہے۔ اصل میں ان کے عقیدے خراب ہیں، ان کو اللہ کی کتاب سے کوئی لگاؤ ہی نہیں ہے۔ یقین کیجئے، اللہ کے قرآن کے مقابلے میں جنہوں نے فلسفے دیے ہیں ان صوفیوں نے، عبد القادر جیلانی، محی الدین چشتی، علی جویری، مجدد الفسانی، شاہ ولی اللہ کا پورا خاندان، انہوں نے قرآن و حدیث کے خلاف یہ فلسفے دیے ہیں۔ اور ہمارے یہ اسکالرز، چاہے مودودی صاحب ہوں، چاہے ڈاکٹر اسرار ہوں، چاہے یہ رضاکر نائک ہوں، اعلیٰ حضرت ہوں، ابو العلا ہوں، سب نے یہی انداز ان کا دفاع کیا ہے اور اللہ کی کتاب کو پیچھے کر دیا ہے۔ یہ ہوتا ہے طاغوت کی حمایت کرنا، طاغوت کی مدافعت کرنا، اور اللہ کے مقابلے میں کسی کی بات کو ماننا، گویا اس کو رب ماننا ہے۔ یہ ہے ڈاکٹر اسرار کی اپنی حیثیت، اللہ کے بندوں، جس کو کہتے ہیں یہ انقلاب لائیں گے، یہ انقلاب لائیں گے، جن کو جانتے بھی ہیں کہ یہ فلسفہ قرآن کے خلاف ہے، حدیث کے خلاف ہے، لیکن شاہ صاحب کا فرمایا ہوا مستند ہے، شاہ ولی اللہ صاحب کا فرمایا۔ اور اسی نقطے کے اوپر جب یہی بات اسی انداز سے یہ چیز ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے آئی، تو انہوں نے کہا کہ تمہارا شاہ اور تمہارے سارے بڑے جنہوں نے اللہ کی کتاب کے خلاف یہ فیصلے دیے ہیں، یہ سارے کے سارے بے ایمان کافر تھے، اللہ کی کتاب کے انکاری تھے۔ اس بات پر کہتے ہیں کہ ڈاکٹر عثمانی بزرگوں کو نہیں مانتے، بزرگوں کے انکاری ہیں۔ بتاؤ، یہ تمہارے بزرگ تھے جنہوں نے اللہ کی کتاب کے مقابلے میں فلسفے گڑھے، اور تم جانتے بھی ہو کہ انہوں نے کیا ہے، تو بتاؤ تمہارے نزدیک اللہ کی کیا ویلیو ہے۔ بالکل یہی معاملہ ہوا ہے ابھی یہ دعوت القرآن کے اندر۔ محمد حنیف نے بھی اسی طریقے سے اللہ کی کتاب کے خلاف ایک فیصلہ کیا ہے اور سجدہ تعظیمی کا شرک ایجاد کیا ہے۔ یہ سارے بے ایمانوں نے اس کی حمایت کی اور اللہ کی کتاب کو پیچھے کر دیا ہے۔ سارے یہی کر رہے ہیں، بریلوی بھی یہی کر رہے ہیں، دیوبندی یہی کر رہے ہیں، اہل حدیث یہی کر رہے ہیں، شیعہ یہی کر رہے ہیں، قادیانی، سارے کے سارے اسی انداز سے مارے گئے ہیں۔ تو جب تک یہ کتاب اللہ کی بات کو سامنے نہیں لایا جائے گا، ان سارے ظالموں کو کہا جائے گا جنہوں نے اللہ کی کتاب کے خلاف یہ فیصلے دیے ہیں، ان کے اوپر اللہ کی کتاب کا فیصلہ لایا جائے گا۔ فَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، کہ جنہوں نے اللہ کی کتاب کے خلاف یہ فتوے دیے ہیں، تمہارے شاہ صاحب ہوں یا ابو الشاہ صاحب ہوں، اعلیٰ حضرت ہوں یا ابو العلا ہوں، اور عبد القادر جیلانی ہوں یا محی الدین چشتی ہوں یا احمد سرندی ہوں، جو بھی ہوں، جن کے یہ عقیدے ثابت ہو گئے ہیں کافرانہ مشرکانہ، اب یہ رحمۃ اللہ علیہ نہیں رہے ہیں۔ یہ دعوت اٹھی ہے، یہ دعوت اٹھائی ہے ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے، اور انشاءاللہ ہم اسی دعوت کو لے کر آگے بڑھیں گے۔ کوئی کمپرومائز نہیں ہے اس معاملے کے اندر، کوئی ہمارا نہیں ہے جو ہمارے مالک کا
انکاری ہے ہماری اللہ کی کتاب کے خلاف جس نے فیصلہ دیا ہے تمہارے سروں کا تاج ہو، لیکن تمہارا امام ہو، ہمارا تو ایک مقتدی بننے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ یہ مسئلہ ہے اللہ کے بندوں، غور کرو اس کے اوپر، یہ قوم یہاں ماری گئی ہے۔